اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلک الرسل قرآن شریف کا تیسرا پارہ، تلک الرسل قرآن شریف کا تیسرا پارہ ہے اور سورۃ البقرہ، اور اس پارے کے نصف پہ سورۃ البقرہ کا اختتام ہے۔ سورۃ البقرہ جو کہ تقریباً 2.5 پارے کی صورت ہے، اسی پارے میں اس کا اختتام ہوگا۔ تو آج کا سبق ہے پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 253۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ یہ جو چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہے یہ وقف لازم کی علامت ہے، یعنی یہ رموز اوقاف میں سے ہے۔ ایک آیت ہوتا ہے جو گول سا نشان ہوتا ہے، اور دوسرے درمیان کے اندر جیم تو میم وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اسے رموز اوقاف کہتے ہیں۔ تو میم وقف لازم کی علامت ہے۔ تو تلک الرسل را کے اوپر پیش ہے، اس را کو پڑھ کر کے پڑھیں گے۔ تلک الرسل فضلنا، ضاد کی ادائیگی میں زا یا دال بالکل نہ ہو بلکہ داڑھ سے فضلنا ادا کریں۔ نون الف زبر نا، یہ الف مدہ ہے، تو تھوڑا سا اسے کھینچیں۔ فضلنا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، عین حلق سے نکالیں، بعضهم على بعض، منهم من کلم اللہ۔ یہ میم کے اوپر تشدید ہے، یعنی اس میم کو میم مشدد کہتے ہیں۔ جس میم کے اوپر یا کسی بھی حرف کے اوپر تشدید ہو تو اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ تو یہ میم مشدد ہے۔ اگر نون پہ تشدید ہو تو نون مشدد، جیم پہ تشدید ہو تو جیم مشدد۔ تو میم اور نون جب مشدد ہو یعنی اس پہ تشدید آوے تو اس پہ غنہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ میم مشدد ہے تو یہاں پہ میم پہ غنہ ہوگا۔ اس طرح سے بولیں گے، منہم من کلم اللہ، اور نون ساکن وہ نون جس نون پہ جزم ہو۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو اظہار ہوگا، تو اس جگہ پہ اظہار ہوگا، یعنی نون کی آواز کو بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے، منہم۔ اور من، نون ساکن کے بعد یہاں پہ کاف ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا، من کلم اللہ، تو پورا اس طرح سے بولیں گے، منہم من کلم اللہ۔ اور لفظ اللہ کا لام ہے، اس سے قبل زبر ہے تو اس کو پڑھ کر کے پڑھیں گے، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ ورفع، عین حلق سے نکالیں اور را کو پڑھ کریں، ورفع بعضهم درجات۔ یہ وقف کی حالت میں درجات ہوگا، اور اگر آپ یہاں پہ وقف نہیں کرتے ہیں بلکہ آگے ملائیں گے تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، درجات وآتینا۔ واو پہ تشدید نہیں ہے لیکن ادغام کی حالت میں واو کے اوپر تشدید ہو جائے گا، واو مشدد ہو جائے گا، درجات وآتینا۔ اور نون الف زبر نا، الف مدہ ہے، تھوڑا سا کھینچیں، وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ بروح حالام زیر حل، بروح القدسی، وقف کی حالت میں قدس۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اور یہاں پہ با پہ جزم ہے اور آپ کے دال پہ جزم ہے، یہ دونوں حروف پہ قلقلہ کریں گے۔ 5 حروف قلقلہ قاف تا با جیم دال ہوتے ہیں، اس پہ جب بھی جزم ہو یا اس پہ وقف کیا جائے تو اس کے مخرج میں ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ تو یہاں پہ ایک با ہے اور ایک دال، یہ دونوں جگہ پہ قلقلہ کریں۔ تو اس طرح سے پڑھیں،
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء اللہ، یہاں پہ مد ہوگا، مد متصل ہے، تھوڑا سا زیادہ کھینچتے ہیں اسے، ولو شاء اللہ، لام کو پڑ کر کے پڑھیں گے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، ولو شاء اللہ مقتتل الذین، قاف پہ قلقلہ ہوگا، قاف پہ قلقلہ ہے اس وجہ سے کہ اس پہ جزم ہے، مقتتل الذین من بعدہم من بعدی، پہلا جو ہے نون ساکن کے بعد با آوے تو قلب ہوتا ہے، یعنی نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل کے پڑھتے ہیں، من بعدہم، اب اس جگہ پہ میم مشدد ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا، اور پھر نون ساکن کے بعد با آیا تو یہاں پہ بھی قلب ہوگا، تو دو جگہ پہ قلب ہے، ایک جگہ پہ یہاں پہ غنہ ہے، من بعدہم من بعدی ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا، خا کو صحیح سے ادا کریں اور فا واو پیش فو، واو مدہ کو کھینچیں، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن، اس جگہ پہ میم کے اوپر تشدید ہے، میم پہ غنہ کریں، اور یہ جو نون ساکن کے بعد ہا ہے یہاں پہ اظہار ہوگا، فمنهم من آمن، اس جگہ پہ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، یہاں پہ بھی اظہار ہوگا، ومنهم من کفر، نون ساکن کے بعد ہا ہے، یہاں پہ اظہار ہوگا، اور یہاں پہ میم مشدد ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا، اور من کفر، نون ساکن کے بعد کاف ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا، اور اگر یہاں پہ آپ وقف نہیں کرتے ہیں تو کفرا ہوگا، کفرا، اور اگر وقف کرتے ہیں تو کفر، تو فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، واو ساکن سے قبل زبر ہے تو یہ واو مدہ نہیں بلکہ واو لین ہے، نرمی کے ساتھ بولیں گے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، مد متصل ہے اور لام کو پڑ کر کے پڑھیے، لفظ اللہ سے قبل والے حرف پہ زبر ہے، مق قاف پہ تشدید جزم ہے، یہاں پہ قلقلہ ہوگا، اور واو یہاں پہ مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچیے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، نون کے اوپر تشدید ہے، غنہ بھی ہوگا، اور لفظ اللہ کے لام کو پڑ کر کے پڑھیں گے، تو اس طرح سے بولیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ آگے والی آیت پڑھیں، آیت نمبر 254، پہلے سب سے پہلے مد کریں، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا، نون ساکن کے بعد فا ہے، یہاں پہ آپ اخفا کریں گے، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا، اور یہ میم مشدد ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا، مما رزقناکم من قبل ان یأتی، من نون ساکن کے بعد قاف ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا، اور پہلے میم مشدد پہ غنہ ہوگا، اور یہاں پہ بھی میم مشدد ہے، یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، اور را کو پڑ کر کے پڑھیں گے، قاف پہ قلقلہ ہوگا، مما رزقناکم من قبل ان یأتی، یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، ان یأتی ادغام مع الغنہ، اور یوم لا یہاں پہ ادغام بلا غنہ، میم ساکن کے بعد لام ہے، یہ میم تنوین کے بعد لام ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد 6 حروف ہوتے ہیں،
وہ 6 حروف یہ ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون. ان میں سے 4 حروف یا، واو، میم، نون اگر آوے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، اور 2 حروف لام اور را آوے تو ادغام بلا غنہ ہوگا. تو یہاں پہ ادغام کریں گے ادغام مع الغنہ، اور اس جگہ پہ ادغام ہوگا ادغام بلا غنہ. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعہ. اور ولا شفاعۃ اس جگہ پہ آپ نے وقف کیا تو ولا شفاعہ ہو گیا، اور اگر وقف نہیں کرتے ہیں آگے ملا کر کے پڑھتے ہیں ولا شفاعۃ ہوگا ادغام مع الغنہ. ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اور اگر وقف کر دیا تو ہوگا ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. والکافرون را کو پڑھ کر کے پڑھیں گے، اور واو مدہ ہے اس کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے. والکافرون هم الظالمون. اب آگے بہت ہی مشہور آیت جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں وہ ہے، اس کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے. آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کو پڑھ کر کے پڑھیں گے اللہ. اللہ لا الہ الا ہو. الا ہو اس جگہ پہ وقف کریں گے تو الا ہو، اور اگر وقف نہیں کرتے ہیں آگے ملا کر کے پڑھتے ہیں تو الا هو الحی القیوم. یہ جو حمزہ ہے اسے گرا دیں گے، اور اگر وقف کرتے ہیں الا ہو کہتے ہیں تو یہاں پہ اب الحی القیوم. الحی القیوم. تو یہ چیز کا خیال رکھیں، اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں یعنی کہ سانس کو توڑ دیتے ہیں، واو کو ساکن کرتے ہیں، تو اب یہاں پہ آپ الحی القیوم بولیں. اگر یہاں پہ آپ سانس نہیں توڑتے، ساکن نہیں کرتے تو هو الحی القیوم کریں گے. بہت سے لوگ یہاں پہ وقف کر دیتے ہیں، سانس توڑ دیتے ہیں، پھر بھی هو الحی القیوم بولتے ہیں، یہ غلط ہوگا. تو اس طرح سے بولیں، اس طرح سے صحیح طریقے سے یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. قاف کو صحیح سے ادا کریں، ہا کو صحیح سے ادا کریں، اور یا کے اوپر دونوں جگہ پہ تشدید ہے، سختی کے ساتھ ملاویں. الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه غلط ہو جائے گا، یہاں پہ تا کے بعد حمزہ ہے، یعنی الف کے اوپر جب بھی جزم ہو تو وہ حمزہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ حمزہ پہ جھٹکا ہوگا. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ارض ارضی ہے، یہاں پہ وقف کریں گے تو ارض ہوگا. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. کھڑا زبر کو کھینچ کر کے بولیں گے، سماواتی نہیں بولیں گے، سماواتی. اور میم کے بعد الف ہے، یہ مدہ ہے، یہاں بھی میم کے بعد الف ہے، یہ بھی مدہ ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نون کے ساکن کے بعد ذال ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا. من ذا الذي يشفع عین یشفع عنده، یہاں پہ مد کریں. إلا بإذنه، بإذنه ہے وقف کی حالت میں، بإذنه. تو پورا یوں بولے من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم عین صحیح سے ادا کریں،
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. طا کو پر کر کے بولیں گے اور ہا کو حلق سے ادا کریں. ولا يحيطون ولا يحيطون بشيء، میم مشدد ہے یہاں پہ غنہ ہوگا، بشيء من علمه إلا بما شاء. اور وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع عین حلق سے ادا ہوگا، وسع کرسیہ السماوات والارض. سماواتی کو بہت ہی صحیح تھے ادا کریں. سماواتی میم کو کے اوپر کھڑا زبر ہے اور واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، دونوں کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہاں پہ واو مدہ ہے، یہاں پہ واو ساکن سے قبل والے حرف پہ پیش ہے تو واو کو تھوڑا سا کھینچیں. وَلَا يَؤُودُهُ، الٹا پیش کو بھی تھوڑا سا کھینچتے ہیں. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ، اکراہ را کو پر کر کے پڑھیں گے اور یہاں پہ مد کیجئے. لا اکراہ فی الدین، فی الدینی نون زرنی ہے، فی الدینی وقف کی حالت میں فی الدین. قاف کو اس تا سے ملائیں گے، دال نہیں پڑھا جائے گا. قد تبینر یہ غلط ہو جائے گا. قاف کو تا سے ملائیں گے، قاف تا زبر قد، تا زبر تا، با یا زبر بی، یا زبر یا، نون را زبر نر. قد تبین الرشد من الغی، غی پہ وقف کریں گے، یہاں پہ غی ہے، وقف کریں گے تو من الغی، غی نہیں بلکہ غی، آخری میں یا کی آواز آنی چاہیے. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک، یہاں پہ فمن یکفر ادغام مع الغنہ ہوگا. فمن یکفر را کو پر کریں گے. فمن یکفر بالطاغوت، تا کو پر کریں گے. بالطاغوت، پر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے مخرج کو، اس کی آواز کو منہ بھر کر کے نکالیں. اور یہاں پہ واو کے اوپر حمزہ ہے، اس وجہ سے یہاں پہ جھٹکا ہوگا. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، باللہ میں لام کو باریک کر کے پڑھیں گے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، بالعروۃ، را کو پر کریں گے، بالعروۃ الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. واللہ لام کو پر کریں، واللہ سمیع علیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. صدق اللہ العظیم.